علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہ زندگی کی راہوں کے اندر ہمیشہ بیلنس اور درمیانی راستہ اختیار کرو۔ اللہ بچوں کو یہ سمجھایا جائے انتہا پسند نہیں ہونا۔ انتہا پسند ہونے سے دوسرے کا موقف سننے کا حوصلہ نہیں رہتا۔ آج کل آپ نے یہ دیکھنا ہو تو سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، ہر جو مجاہد پارٹی ہے، اپنی اپنی پارٹی کا جو مجاہد ہے، اللہ وہ جو جہاد کر رہا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے، نہ اس میں اخلاق ہے نہ اس میں تہذیب ہے۔ اس نے خدا رسول کو بھی اپنے لیڈر کے ماتحت ہی کرنا ہے کہ جو لیڈر فرما رہے وہی ہے۔ یہ بھی انتہا پسندی ہے، یہ بھی غلوب ہے، یہ بھی ایکسٹریزم ہے، جس سے انسان کے اندر ایک سخت قسم کا انسان جنم لیتا ہے، وہ جو یعنی اختلاف برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ بھائی اختلاف ہوگا، اختلاف زندگی کا حسن ہے۔ اللہ آپ کو کبھی دین اور فقہا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمیں دوسرے تیسرے سال سے فقہا کے اختلاف پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ آیت ہے، یہ سنت کی ہے، یہ حدیث ہے، اس کے اوپر مختلف لوگوں کی آراء کیا ہے، اور ہم جب بھی اختلاف کرتے ہیں پہلے ان بزرگوں کا ادب، احترام اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے ان کی قدردانی کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ اختلاف رائے سیکھنا ہو تو اپنے دینی لٹریچر کو اور خصوصاً فقہی لٹریچر کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ اختلاف کے کتنے آداب ہیں، کتنی عقیدت، کتنی محبت۔ ہماری فقہ حنفی اکثر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف پر مبنی ہے، اور کسی حنفی کے دل میں کبھی میرے سمیت امام شافعی کا معمولی سا بھی مرتبہ کم نہیں ہوا۔ کم از کم یہ سیکھیں، ہم سیاسی اختلاف کو کفر اسلام کا اختلاف بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے وقصد فی مشق، یہ آپ نے اعتدال کی زندگی کھو دی، اور اسی کو قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اس امت کو بنایا ہی درمیانی اعتدال والی بیلنس امت ہے۔ جہاں آپ کا بیلنس آؤٹ ہوا آپ اس امت کی نام کی برکات سے محروم ہو۔ پھر فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ کے بات کریں۔ اللہ اکبر، آج ہماری آوازیں مسجد میں ذرا سی بات ہو تو ایسے بلند ہو جاتی ہیں، تو آواز کا زیادہ ہونا یہ بدتمیزی ہے، یہ بد تہذیبی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہماری آواز، ہماری ساؤنڈ پچ ہی بڑی ہے، تو ان کو بھی بھائی احتیاط کرنی چاہیے۔ ساؤنڈ پچ بڑی ہے تو میرا دماغ تو نہیں خراب کریں۔ تو اچھے خاصے گھروں میں تلخیاں ہو جاتی ہیں، بیوی ہے وہ چیخ کر بولتی ہے، بچے ہیں وہ چیخ کر بولتے ہیں، عجیب یہ گھر ہے یہ کیا بلا۔ تو اپنے گھر کے اندر بچیوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، ماؤں کو بھی، اور خصوصاً بیویوں پر بھی اگر کوئی بس چلتا ہو ان پر، تو ان کو کہیں گے بھی آہستہ بات کرنی ہے۔ آہستہ بات کرنے کے بڑے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا آداب سکھایا تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز اے اہل ایمان اللہ کے نبی کی آواز سے کہیں اوپر نہ ہو جائے۔ تو یہ ادب کیا ہے؟ جب نبی نہیں ہے، اللہ کے پاس ہیں، تو پردہ فرما گئے ہیں، تو اب جو بھی بڑا ہے اس بڑے کا آداب، اس بڑے کا لحاظ، استاذ کا، کسی بھی عمر کے بڑے کا، حتیٰ کہ غیر مذہب کا ہو اس کا بھی اکرام، یہ ہمیں دین کبھی سکھایا کرتا تھا۔ آج حال یہ ہے کہ آوازوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اور آج دکھ بھری بات یہ ہے، اپنا گلہ ہے اپنے آپ سے، کہ آج لوگوں کے ساتھ ایک بڑی زیادتی مسجد کے اسپیکروں سے ہوتی ہے۔ ان کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ اتنے گانے سنتے تو یہ نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر، گانے والوں پر تو ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے بھائی۔ وہ گمراہ ہوتا ہے تو گانے کے نام پر ہوگا نا، جو دین کے نام پر دین سے کٹ گیا اس کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے مسجدوں کے اسپیکروں کو بھی جہاں جہاں آپ کا بس چلے اس کو محدود کریں، انہی لوگوں تک رہیں جو سننا چاہتے ہیں۔ کہ بہت پروگرام براہ راست چل رہا ہے تو فیس بک پہ دکھا دیں، بعد میں کلپ بھیج دیں۔ اتنا کون سا اسلام ان کو محبت اچانک جھاگ گئی ہے کہ فل اسپیکر لگایا۔ میری کہیں لائبریری تھی گلبرگ میں، یقین کرے کہ دونوں مسجدوں کی اذانیں فل آواز کے ساتھ ٹکراتی تھی، بچے اٹھ جاتے ہیں، بندہ بیٹھ نہیں سکتا، اور ان کو سمجھائیں تو آپ گستاخ ہیں۔ جب اس طرح کے لوگ دیکھیں گے تو پھر وہ سیکولر ہو جاتے ہیں، پہلے وہ دین کے خلاف ہوتے ہیں، پھر وہ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں، زمانے اور معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتے، تو ان کے ہاتھوں میں ہم ہتھیار نہ دیں۔ ان انکر الاصوات، پھر فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی آواز ایک تو مکروہ ہوتی ہے، ایک اونچی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ موقع محل کا لحاظ نہیں کرتا۔ ہم بھی موقع محل کا لحاظ کیے بغیر اونچی کے لیڈر ہیں، وہ صرف اونچا بولنے پر یقین رکھتے ہیں۔ کئی وائز ہیں جتنی آواز بلند ہوگی اتنا ہی دوسرے کو دبائیں گے بغیر دلیل کے۔
پھر مولانا آزاد کا جملہ یاد آیا، فرمایا آج کل مقررین جو اکثر ہیں وہ گلے کے مقرر ہیں، بہت چند ہیں جو دل کے مقرر اور دماغ کے مقرر، تو یہ گلے والے مقرروں نے بھی ہماری جان کھا لی ہے۔ اور پھر دیکھیں آپ کبھی میوزک کنسرٹ جھلکیاں دیکھیں تو وہاں فل آواز ہوتی ہے، فل آواز سے کیا ہوتا ہے کہ اندر کے جو شہوانی سیکچول جذبات ہیں وہ ابھرتے ہیں۔ تو اسلام نے اس کو آواز کو پست کیا تھا کہ انسان کے جو اخلاقی بندشیں ہیں وہ کہیں ڈھیلی نہ ہو جائیں، کہیں یہ غلط راہوں پر نہ چل جائے، اس کو اونچی آواز لگے ہی بری، کل کے کل کوئی میوزک یا اس طرح کی بات سنیں تو اس کی طبیعت وہیں سے بھاگ جائے، فرار ہو جائے کہ یار یہ بڑی غلط چیز ہے۔ جب آواز کو آپ اونچی کرتے رہیں گے تو پھر میوزک آپ اونچا اونچا لگائیں گے، کنسرٹ ایسے ہوں گے اور پھر آپ کو اس میں مزہ آئے گا۔ ہمارا دین گھروں کے اندر یہ آداب سکھاتا ہے، بچوں کو یہ سکھاتا ہے، بیٹیوں کو یہ سکھاتا ہے کہ اونچا نہیں بولنا، اور بچیوں کو خصوصاً سکھائے کہ اپنے خاوند محترم کا بھی ادب کرنا سیکھیں، بڑے بھائی کا بھی سیکھیں، ان کے سامنے بھی اونچی نہ بولیں۔ یہ وہ تہذیبی اقدار اور سوشل ویلیوز ہیں جن کے اوپر اسلامی معاشرے کا سٹرکچر کھڑا ہے۔ یہ سمجھ میں آ جائیں تو لوگ دیکھ کے ہمیں مسلمان ہوں گے، اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو لوگ ہمیں دیکھ کر دین کے قریب آنے والے کافر ہوں گے۔ آج دنیا کردار مانگتی ہے، علم ان کے پاس موجود ہے، کردار اگر ایک آلو اور ٹماٹر والا ایک آلو ٹماٹر زیادہ ڈال دیتا ہے تو اس کو دیکھ کر ایک غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے، اس نے اس کو اور کوئی دعوت نہیں دی، کوئی تبلیغ نہیں دی۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، ایک شخص تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، میں دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں، تو انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا، دل کو چیر دینے والا ہے۔ فرمایا کہ دین کی دعوت دینے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، کوشش کرنا کہ زبان سے بولنے کی ضرورت نہ پڑے، کوشش کرنا کہ زبان سے دعوت دینے کی ضرورت نہ پڑے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کا صحیح فہم عطا۔ Please don't forget to like and share.